بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھو یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ بقرہ کے اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے حالات کو بیان کیا ہے. شروع کے اندر یہ بات آئی تھی کہ انسانوں کی 3 اقسام ہوتی ہے. ایک وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں، اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایمان والا تو بظاہر زبان سے اور دل سے دونوں اعتبار سے تصدیق کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. کافر دونوں چیزوں کا انکار کرتا ہے، نہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے نہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. کچھ مذاہب جو آسمانی ہیں جیسے عیسائی اور یہودی، وہ اللہ کی وحدانیت کا یک ہونا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کی توحید بھی خالص توحید نہیں ہوتی ہے. تیسرا درجہ منافقین کا ہے جن کے حالات کئی آیات میں چل رہے ہیں اور آگے کئی آیات میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. منافق بظاہر زبان سے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن دل میں وہ اسلام سے دشمنی رکھتا ہے. دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتا ہے. اسلام کے خلاف ہمہ وقت سازشیں رچاتا رہتا ہے. ایسا شخص جو ہے منافق ہوتا ہے. منافقین کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھی. ایک منافق وہ ہے جو بظاہر زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل اس کا جو ہے 100% دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. منافق کی ایک قسم یہ ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ہمہ وقت کوشش یہ رہتی ہے دلی اعتبار سے بھی کہ کسی طرح ایک دین کا ایک مذہب کا تصور دنیا کے اندر پیش کیا جائے جس کے اندر اسلام بھی ہو، یہودیت بھی ہو، صہیونیت بھی ہو، عیسائیت بھی ہو، بت پرستی کرنے والے لوگ بھی ہوں، شرک کرنے والے لوگ بھی ہوں. سب کو ایمان والا کہا جائے اور سب اپنے مذہب کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے والے ہوں. اس طرح ایک جمہوریت جو جمہوری نظام کے اندر سیکولر کنٹری کے اندر رہ کر وہ اس رول کو فالو کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے جو سیکولر کنٹری کے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک دین اور ایک ریلیجن کا تصور منافقین نے پیش کیا اور کہا کہ ہم یہودیت پر ہی رہیں گے، آپ اسلام پر رہو لیکن آپ ہمارے مذہب کو برا بھلا نہ کہو اور جو ہے ہم کو بھی ایمان والا کہو. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ حق اور باطل کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. آگ اور پانی کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کو بھی صحیح کہا جائے اور سچ کو بھی صحیح کہا جائے، بلکہ یہ دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، اس لیے یہ چیزیں جو ہے سوچنا محال ہے. حق جہاں پر آتا ہے باطل مٹ کر رہتا ہے اور ایک دن وہ آئے گا جب پوری دنیا
دنیا کے اندر ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ایمان کی دولت پہنچے گی اور سب اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہ دوسری قسم منافقین کی ہے۔ تیسری قسم منافق کی یہ ہے کہ وہ تذبذب اور کشمکش میں رہتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کفار کو غلبہ اور طاقت مل رہی ہے تو وہ کفار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کو فتوحات مل رہی ہے، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہودی عالم اور ان کے رہنما ہے وہ دلائل سے اپنے مذہب کو ثابت کر رہے ہیں تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کے ذریعے اللہ کی توحید کو، اپنی رسالت کو، آخرت کو اور تمام ایمانی تصورات کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ تین منافقین کی قسم ہے، انہی کے حالات چل رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ یہ دلوں میں اسلام سے بغض اور عداوت رکھتے تھے، اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اور پروپیگنڈے کیا کرتے تھے، وہ چیزوں کو بیان فرمایا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب منافق جو ہے کہا اس کو جاتا ہے، جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے اسلام کا اقرار نہیں کرتا، تو انہیں یہ بات کیسے کہی جاتی تھی کہ آپ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ؟ اس سے تو منافقت کا تو پردہ ہے وہ اڑ جا رہا ہے، انسانوں کو پتہ چل جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے منافق ہے۔ حالانکہ منافق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت جس کو اطلاع دیتے تھے صرف اسی کو پتہ چلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی کہ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، زبان سے صرف اسلام کا اقرار کرتا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب منافقین سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، اس آیت کے ترجمے سے اور اس آیت سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ بظاہر جو ہے لوگ جانتے تھے کہ منافق کون ہے، تبھی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے نہیں ہیں۔ یعنی منافقین بھی جو ہے یہ پیغام مل رہا ہے کہ منافق بھی جو ہے وہ ان کا پردہ اٹھ چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا شخص جس پہ سے پردہ اٹھ جائے کہ یہ زبان اور دل دونوں سے جو ہے اسلام سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ تو کافر ہے، منافق کے سب میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا کہ چونکہ یہ لوگ جو تھے اس کے اندر دو طرح کے لوگ تھے، ایمان والوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو طاقت اور روح کے اعتبار سے بڑھے ہوئے تھے، جن کے خوشامد یہ لوگ کیا کرتے تھے اور ان کے خوشامد کے بغیر یہ منافقین کا کوئی کام نہیں چلتا تھا۔ اور اسلام میں کچھ وہ لوگ تھے جو کم درجے کے لوگ تھے، اتنا زیادہ طاقت اور روح اور دبدبے والے نہیں تھے۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ ایک طرف سے بات لیتے دوسری طرف جا کے لگا دیا کرتے تھے۔ یہاں سے بات لے کر وہاں جا کے آگ لگانے کا کام، لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا کہ یہ چیزیں فساد کی ہیں، یہ چیزیں جو ہے فساد برپا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو جو کم درجے اور کم روح اور دبدبے والے تھے وہ ان منافقین کو مسلمان سمجھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو کہ ایک جگہ سے بات لے کے دوسرے کی بات اور پاس پہنچا رہے ہو، یہ اسلام کے ماننے والے کا طریقہ نہیں ہے، یہ زمین کے اندر فساد اس سے پیدا ہوگا۔ تو یہ کہا گیا کہ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، ان کو مسلمان سمجھ کر ان کو تنبیہ کرتے تھے کہ فساد مچانا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، پیچھے کی بات ایک دوسرے کو جا کے بتانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو ہے فسادیوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، منافقین کا طریقہ ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ لوگ کہتے انما نحن مصلحون، ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم تو لوگوں کو ایک دوسرے سے جا کے خبر یہ دیا کرتے تاکہ وہ شخص جان لے کہ فلاں شخص اس
دشمن ہے، برا شخص اس کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے تاکید کے ساتھ، اللہ اے لوگوں سمجھ لو انما هم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ فساد مچا رہے ہیں، منافقت کا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ فسادیوں اور منافقوں کا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور ایک دوسری صفت اور خرابی یہ بیان فرمائی منافقین کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان ایسا لائے جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ منافقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ اس آیت کے اندر بھی وہی سوال اور اعتراض آتا ہے جو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ منافق کا پردہ پڑا رہتا ہے، اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیسے جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، حالانکہ وہ تو ایمان لانے والے ہی لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہی مسئلہ بیان فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر جو ہے ایسی حرکتیں کر دیا کرتے تھے، ایسا کام کر دیا کرتے تھے جو ایمان کے منافی تھا، شریعت کے تقاضوں کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا، تو ان کو بطور تنبیہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ ایمان لاؤ اور ایسا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ آیت جو ہے معیار بتلایا گیا، ہدایت کا سبب بتلایا گیا کہ اگر تم کو قرآن کی تشریح سمجھنی ہو، اسلام کی تعلیمات سمجھنی ہو، تو معیار جو ہے وہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بناؤ۔ جیسا کہ آگے بھی بیان کیا جائے گا، قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ایسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے اور وہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ تو قرآن کی تشریح اور قرآن کی سمجھ، احادیث کی سمجھ اور تشریح وہی قابل قبول ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، نہ کہ ان لوگوں کی تشریح قبول ہوگی جو فساد بچاتے ہیں، ادھر ادھر روایات میں خود کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف صحابہ کرام میں آپسی منافرت اور آپسی تشاجرات اور تنازعات کو، مسئلے کو اٹھا کر جو ہے ایک دوسرے کے مذہب کی، ایک دوسرے کے مسلک کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ صحیح اگر دین حاصل کرنا ہے تو وہ دین حاصل کیا جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتوں سے۔ اب اس زمانے میں بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے کہ ہم جو اس مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز اور عبادت ادا کرتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آج کے اس دور میں بھی یہ اتنا عروج پر پہنچ رہا ہے کہ لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پلمبر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، ہر ایرا غیرہ بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہا ہے، اور لوگ اور نوجوان اس باتوں کو سن کر اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ جس آدمی کی جو فیلڈ ہے اسی فیلڈ کے اندر اس کی بات مانی جائے گی۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہی اس کی علاج کو، اس کی دواؤں کو، اس کے جراحت کے آلات کے استعمال کو وہی سمجھ سکتا ہے، دین کی سمجھ بھی وہی سمجھ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا ہو۔ اب ہم نے جو اپنے اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، تو یہ تقریباً 35-36 سلسلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سینہ بسینہ علوم منتقل ہو کر پہنچ جاتا ہے۔ تو دین اگر کسی سے سیکھنا ہے تو ایسے عالم اور ایسے علماء اور ایسے اسلامک اسکالر سے سیکھا جائے جو مستند عالم دین ہو، جن کا شجرہ علم دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو ہدایت اور معیار کا ایک درجہ یہ بتایا گیا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ منافق جب اپنا نفاق ظاہر نہیں کرتے تھے تو
تو صحابہ کرام کو انہوں نے بیوقوف کیوں کہا؟ تو یہاں پہ بھی وہی جو کم درجے کے لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو ہے بیوقوف ہے، اور جو روب اور دبدبے والے مسلمان تھے ان کو کہتے کہ ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا اور ان کی پکڑ کی جاتی۔ اللہ رب العزت پھر تاکید کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، الا اے لوگوں سمجھو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ہدایت کو کھول کر رکھ دیا، لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر سے سمجھنے کا، جاننے کا مادہ بھی ختم ہو چکا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی اور آپ کے اللہ پر ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت اختیار کرتے، جب اکیلے میں جاتے، جب یہودیوں کے ایجنٹ کے پاس جاتے اور جو یہودی کے رہنما تھے ان کے پاس جاتے اور اپنے شیطانوں کے پاس، شیاطین کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ شیطان کی جمع شیاطین ہے، شیطان کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر شیطان سے مراد سرکش اور نافرمان لوگ ہیں، چونکہ یہ اللہ رب العزت کی سرکشی اور نافرمانی کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا۔ اور ان سے مراد ان کے یہودی رہنما ہیں کہ جب وہ اپنے یہودی رہنما اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، خلوت اختیار کرتے، قالوا انا معکم، تو وہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مومنین کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتے جا رہا ہے، اور وہ اس ڈھیل کے اندر سرکشی کرتے کرتے اس کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کی سرکشی کم ہونے یا رکنے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ مذاق یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، ان کا نفاق تو ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا، اور خود صحابہ کے اور حضور کے زمانے میں یہ نفاق ان کا ظاہر ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت جن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ اصلاح کرنے والے تو ایمان والے ہیں، یہ لوگ تو فسادی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ یہ تو مذاق کرنا یہ ایک عیب ہے، یہ انسان کی صفت ہے، انسان کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر طرح کے عیب سے اور نقص سے پاک ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر جو یہ اللہ کی طرف استہزاء کی، مذاق کی جو نسبت کی گئی ہے، وہ اللہ رب العزت کی صفت کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت کے طرف یہ نسبت جو کی گئی وہ کسی کے سوال اور کسی چیز کے مقابل میں کہا گیا ہے۔ چونکہ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے، جو منافقین تھے جو کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو ہم جو ہے ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ اصل فسادی تو یہی ہے، ایمان والے تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح اس چیز کی نسبت کی گئی، یہ اللہ رب العزت کی صفت کی خاصہ نہیں ہے، بلکہ صفت عارضہ، یعنی جواباً جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی سرکشی میں اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دیتے جا رہا ہے، اور اس ڈھیل کے اندر ایسی ڈھیل دے رہا ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ کس درجے تک یہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے منافقین کا نتیجہ اور انجام بیان فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ وما كانوا مهتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار پوری دنیا کر رہی تھی۔ خود آسمانی کتابوں کے اندر، تورات، زبور، انجیل کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی تھی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کئی انبیاء نے اپنی امتوں کو یہ پیشن گوئی کر کے گئے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔
جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جائے گا اور اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، جو تمام انبیاء سے بڑھ کر افضل ترین نبی ہوگا۔ حضرت آدم پہلے آئے تو اولیت کے اعتبار سے تو وہ پہلے آئے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ مقام بلند ہے۔ اسی کو بیان فرمایا کہ انتظار کر رہے تھے، چونکہ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کو بھیجا تھا، اس بار اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہمارے درمیان سے نبی پیدا نہیں ہوا، اس لیے ہم جو ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو ہدایت کی باتیں ان کے سامنے اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اعتراضات کیا کرتے تھے، حضور دلائل سے جواب دیا کرتے تھے۔ اسی کو کہا کہ جب انسان لین دین کا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی قیمت وصول کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہے دونوں کی نیت خریدنے اور بیچنے والے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جو یہ لین دین ہے اس کے اندر میں کچھ پیسہ کما لوں، سامنے والا سوچتا ہے کہ میں کوئی اچھی چیز خرید لوں، تو دونوں کی نیت بہتری کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں ہدایت کو خرید رہے ہیں، گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید رہے ہیں، یعنی ان کا سودا جو ہے وہ خسارے اور گھاٹے والا ہے۔ اگر یہ ہدایت کو لیتے تو کامیاب ہو جاتے، انہوں نے تو ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی، اس کی وجہ سے وما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت کوئی فائدے کی نہیں ہے، وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کی یہودیوں کی مثال، منافقین اور یہودیوں کی مثال دے کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔